شفاعت صرف اس کی ملکیت ہے، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہ یوم القیامہ کی باتیں نہیں ہیں، اسی دنیا کی بات ہے۔ جیسے اللہ نے یوں فرمایا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 44 میں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت اگر ہے تو وہ صرف اور صرف کس کی ہے؟ یعنی جو دوسرا پلڑا ہے، جو اس سبب کا مکمل کرنے والا ہے، جس سے کوئی بھی کام دنیا کا ہوتا ہے، وہ اللہ ہے، اس کا چاہنا ہے۔ جیسے آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی نہیں ہے جو شفاعت کر سکے اس کے سامنے مگر اس کے اذن سے۔ یعنی جو کوئی کام ہوتا ہے، اگر کوئی جہان میں چاہے بھی کہ وہ جڑ کر اس کام کو پورا کرے تو اس کے اذن سے پورا کرتا ہے۔ بس شفاعت ایسی چیز نہیں ہے جو صرف آخرت کے لیے ہو، پہلے تو یہ بات ہم سمجھیں۔ شفاعت یعنی جوڑ کر کام کو کرنا، اس دنیا میں بھی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ سوائے اللہ کے اذن کے کوئی بندہ، کوئی کسی چیز کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ جڑ کر کام کرے اور اس سبب کو مکمل کرے۔ اور جہاں بھی یہ بات کی ہے اللہ نے، وہاں یہی کہا ہے کہ وَكَم مِّن، سورہ نجم میں 26 نمبر آیت میں یوں کہا ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، ان کی شفاعت کوئی کام نہیں دے سکتی۔ یعنی یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر کوئی کام نہیں کر سکتے، حالانکہ مدبرات امر ہیں، ملائک مدبرات امر ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اپنی طرف سے کہ بھائی بس وہ فائنل کر دیں گے، اب اللہ نے ان کو دے دیا ہے کہ وہ سارا اپنی مرضی سے کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ الا من بعد ان یاذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ اذن دیتا ہے تو وہ کام کو پورا کرتے ہیں۔ لمن یشاء و یرضی، بس ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو شفاعت بار بار نفی ہو رہی ہے قرآن میں کہیں، جیسے اس آیت میں بھی جو ابھی میں نے پڑھی ہے، یا اس سے پہلے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اس کے بعد فوراً کہا لہو ملک السماوات والارض، یعنی اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ملکیت اپنی قرار دی کہ ادھر جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری مرضی سے ہونا ہے، خود اسباب کو آپ یوں نہ سمجھ لیں کہ یہ اکیلے میں کوئی کام کر رہی ہیں۔ بس شفاعت اور جوڑ کر کسی کام کو مکمل کرنا یہ تکوینی بھی ہے اور دوسری طرف تشریعی ہے۔ تشریعی کیا ہوتا ہے؟ تشریعی یہ ہوتا ہے کہ صرف کسی کے کہنے پہ اللہ کی طرف سے ایک نظام سیٹ ہوا ہے، اب کوئی بندہ اپنی شفاعت، بچنا جو ہے وہ مقصد ہے کسی کا بچنا، یا کسی کا کسی کام پہ پہنچنا، یعنی کوئی مقصد حاصل کرنا، اور اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے اپنے وسائل پورے نہیں ہیں تو شفاعت سے مل کر وہ نجات پا جاتا ہے۔ یہ آخرت کی جو شفاعت ہے، یہ شفاعت تشریعی ہے۔ بس تکوینی اور تشریعی شفاعت دونوں موجود ہیں۔ شفاعت تکوینی کو اللہ نے صرف اور صرف اپنے لیے خاص قرار دیا ہے، اگر کوئی سبب چاہے گا کہ وہ یہ کام کرے، مثلا آپ چاہتے ہیں کسی کی ہیلپ کریں تو آپ یہ ہیلپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی طرف سے اذن نہ ہو۔
اس نے اذن دے رکھا ہے، جہاں وہ چاہے گا آپ ہیلپ کر سکیں گے، جہاں وہ نہیں چاہے گا آپ ہوتے ہوئے بھی ہیلپ نہیں کر سکیں گے، جہاں وہ نہیں چاہے گا آپ اپنے پاس پڑے ہوئے وسائل سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، جہاں وہ چاہے گا تو آپ ان وسائل سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اگر نہیں چاہے گا تو وہ نہیں۔ یہ تکوینی شفاعت ہے۔ اور تشریعی شفاعت یہ ہے کہ دوسرے بندے کے صرف کہنے پہ، دوسرے کے چاہنے پہ، یہ جو ہم انسان ایک دوسرے کے لیے اچھائی چاہتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، صرف چاہتے ہیں۔ اللہ نے دونوں ان شفاعتوں کو کہا ہے کہ یہ میرے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔